کیا موت کے بعد ایک دم بلینک ہو جاتا ہے یا شعور باقی رہتا ہے؟ یعنی ایک دم ایسا کہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر اچانک قیامت کے دن اٹھ گئے لوگ، بیچ میں کا کچھ یاد نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا لوگوں کا بولنا ہے، بیچ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد میں ہوش میں آیا تو بیچ میں کچھ نہیں تھا، کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے. مرنے کے بعد آدمی کو شعور باقی رہتا ہے، اس کا دنیا والا شعور ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا کوئی رشتہ رہتا ہے نہیں، لیکن آخرت والا معاملہ اس کا شعور کا جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کو ہوش آئے گا، بیچ میں رہتا ہے اس کو ہوش. آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، جو دنیا میں انکار کر رہے تھے، آخرت کا، اللہ کا، دین کا انکار کرتے تھے، ان کو جب موت آتی ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے مرنے کے بعد؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھ کو واپس لوٹا دے. کب بول رہا ہے وہ؟ مرنے کے پہلے کے بعد میں؟ بعد میں، کیونکہ ابھی آیا نا ادھر تو واپس دنیا میں لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک اعمال کروں جو میں اب تک چھوڑتا آیا تھا، جو نیک عمل میں نے نہیں کیے وہ اب جا کے کروں. اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، نہیں ہرگز نہیں، یہ بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. علماء نے کہا اس کے معنی یہ ہے یہ تو بولنے ہی والا تھا، یہ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یا یہ تو بس ایک بات ہے جو بول رہا ہے، واپس جائے گا تو پھر وہی کرے گا جو دنیا میں کرتا تھا. تو یہی یہ منہ کی بات ہے، بس بتا رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے، کرے گا نہیں. یہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک. معلوم ہے یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو بات چیت ہے، یہ قیامت کے دن کی ہے، یہ دنیا کی ہے، یہ بیچ میں ہے. تو معلوم ہے کہ میت کو مرنے کے بعد بھی شعور باقی ہے، وہ اس کا وجود ختم نہیں ہوا ہے. جیسے جسم مٹی ہو گیا، وہ خود ٹوٹل مٹی نہیں ہوا ہے، وہ باقی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ میں عمل کروں. یعنی اس کو احساس باقی ہے کہ میں عمل کر کے نہیں آیا، اس کی میموری باقی ہے. میموری کہاں ہوتی ہے؟ آپ سوچئے، روح کا معاملہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لوگ آپ سے اے نبی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آیت نازل کی اللہ نے، ورنہ آدمی سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا. آدمی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیا نہیں سوچنے کا ہے کہ نہیں. یہ بھی علم ہے کہ کون سا علم نہیں چاہیے. ورنہ آپ کو کوئی پوچھنے لگے بچہ کہ آپ الف کو الف کیوں بولتے ہیں، تو آپ کیا بولو گے اس کو؟ ارے بابا اس کو الف ہی بولتے ہیں. نہیں لیکن کیوں؟ ارے بابا کیوں کا کیا ہے، الف یہ ہو. تو بعض اوقات سوالات ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسا کیوں، ایک ہی کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ ایک ہی ہے، دو کیسے ہوگا؟ اور ایک دو کیوں ہوتے ہیں، تین کیوں نہیں ہوتے؟ تو بعض اوقات آدمی ایسے اوٹ پٹانگ سوالات پوچھتا ہے کہ یعنی جواب دینے والا پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کیا بولو ابھی اس کو. تو کچھ چیزیں نہیں معلوم ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. رب کا امر نہیں ہو، یہ بھی یاد رکھیے. من امر ربی، میرے رب کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہے وہ. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. روح کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے دنیا میں. آپ یہ بتائیے یادداشت آپ کی کیا چیز ہے؟ آپ کے جذبات کیا ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ سائنسداں کے نزدیک آپ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے. فاسفورس، کاربن، آپ ٹوٹل کاربن ہو. آپ بولیں گے کیا لگا ہے آپ کچھ نیا خبر کا بتاؤ، یہ مت بتاؤ. انسان سائنسی اعتبار سے کل ملا کے کاربن ہے، اور اس کی قیمت ایک یعنی سائنسدان نے لگائی اتنا اس میں
یہ لگتا ہے اس میں کاربن اتنا لگتا ہے, اس میں سوڈیم اتنا ہوتا ہے, اس میں کیمیکلز یہ اتنے ہوتے ہیں, ٹوٹل لگا کے کچھ $6-7 اس نے بتائے تھے کچھ سال پہلے, زیادہ $10 بتائیے, اس $10 کا آدمی. تو اس کا جو جسم ہے اس کی یادداشت کیا چیز ہے؟ آپ کو یاد کیوں رہتا ہے؟ آپ کا جسم ابھی بہت لمبا جائے گا. آپ کا جسم بچپن میں آپ پیدا ہوئے تھے ایسے دکھتے تھے, چھوٹے سے تھے ایک دم, ماں کے پیٹ میں کیسے تھے, ایک دم چھوٹا زپ فائل ایک دم ہاتھ. اور دیکھیے کیسا بچہ, وہ پوزیشن کتنی صحیح ہے اس کی, کیا پورا ایسا سوتا ہے ایک دم کروٹ پہ. ماں کا کیا حال ہوگا بتائیے, پورا حلق سے لے کے نیچے تک, ہاں کیسا سوتا ہے, کیسا اللہ نے بنایا دیکھیے. اور وہ ویسا آپ کتنی دیر تک سو سکتے ہیں آپ بتائیے, ایسا وہ کتنے مہینوں تک ویسی پوزیشن میں رہتے. آپ ایک ہی کروٹ پہ اگر آپ ایسے ہی سو جاؤ, دن بھر آپ رہ سکتے ہو ویسا, پاگل ہو جائے گا آدمی ویسا سوئے گا. ٹرین میں اگر آپ کو جگہ ایسی مل جائے کہ آپ کروٹ نہیں لے سکتے, پاگل ہو جائے گا آدمی, یاد رکھیے. وہ ڈھکیل کے اٹھتا ہے, اس کو کروٹ لینا ہی پڑتا ہے. وہ نہیں سو سکتا ہے ویسا, نہیں سو سکتا ہے ویسا, نہیں سو سکتا ہے ویسا. آدمی اٹھ جاتا ہے ایک دم, اس کو بے چینی ہوتی ہے, ویسے ہی سویا ہو ایک دم. اب وہ جو جسم تھا اس کا برین, اس کا ہارٹ, اس کے ہاتھ پاؤں انگلیاں, اس کی ناک کان, کتنا خوبصورت دکھتا نا بچہ پیدا ہوا تو. اس کو دیکھ کے گھبرا آتی, بولتی یہ ابھی کا اس کا چہرہ نہیں ہے, تھوڑے دن میں اصل چہرہ اس کا سامنے آئے گا. پھر دھیرے دھیرے وہ چلنے لگتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو داڑھی مونچھیں اور سر ہاتھ پاؤں سب کچھ کھل کے ایک دم بڑا فائل ہو جاتا ہے, ایک دم ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے پورا. اس میں کتنا فرق ہے. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ کچھ سالوں میں معلوم ہوا کہ یہ جو جسم ہے, یہ جو سیلز ہیں, یہ کچھ نئے ہیں, کچھ اور ہیں. یہ بال جھڑ گئے, نئے بال کتنی مرتبہ کاٹا بچپن سے لے کے اب تک, وہ بھی سر میں سے نکل رہے ہیں, اور انگلیاں اور یہ ہاتھ پاؤں سب یہ نیا جسم ہے. تو بچپن کی یادداشت کہاں ہے تیری؟ ابھی بھی ہے. وہ کہاں ہے؟ کہاں اسٹورڈ ہے؟ پوری باڈی تو چینج ہو گئی, تو وہ اسٹوریج کدھر ہے تیرا؟ آپ سوچئے کہ پورا باڈی جو ہے, پورا کمپیوٹر آپ نے بدل دیا, اور میموری ابھی بھی وہی ہے, اس میں چپ بھی بدل دی, ریم بھی بدل دیا آپ نے, ہارڈ ڈسک بدل دی, لیکن اپنے آپ میموری باقی. ایسا ہوتا کیا؟ کیسا ہوا ایسا؟ آپ نہیں سمجھ سکتے. نہیں معلوم بولنا یہ سکھ ہے, نہیں معلوم میں سکھ ہے. بس مراٹھی میں بولتے ہیں اجنانات سکھ. جس آدمی کو بہت معلوم رہتا ہے اس کی ٹینشن بھی زیادہ رہتے ہیں. تو جہاں نہیں جانا وہاں جائے گا, تکلیف کے کام ہے یہ. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا, بتایا تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. آدمی کی شرافت اس میں کہ کہاں رکنا وہ جانے, جہاں آپ نہیں ڈالنا ڈالے گا, کچھ نہیں ہوتا, شوق لگے گا اس کو. تو یہاں یعنی جو آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی یادداشت باقی رہتی ہے. تو اس کا جسم تو دنیا میں ہے, اس کا جسم قبر میں ڈالا گیا ہے, وہ سڑ گل کے ختم ہو گیا ہے, لیکن اس کی میموری باقی ہے, اس کی شخصیت باقی ہے. اسی لیے کیا کہتا ہے, اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں وہ عمل کر کے آؤں جو میں نے نہیں کیے تھے. یعنی وہ اپنے بارے میں اس کو نالج باقی رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھولتا نہیں. ایسا نہیں جنت میں گیا میں کون ہوں, پہلے اس کو جا کے اپنا آئی ڈی لینا پڑ رہا وہاں پہ کہ بھائی میں کون ہوں, میرے کو یاد ہی نہیں آ رہا میں کون ہے, کیونکہ میرا جسم تو ادھر ہے. کیونکہ جنت میں کون سا جسم ہوگا, یہ ہوگا, دوسرا ہوگا, 60 گز کا ہوگا, خوبصورت ہوگا ایک دم. تو ایک آدمی بدل گیا جسم, لیکن اس کی یادداشت, تو وہ یادداشت کہاں ہے؟ جواب دے گا کوئی آپ کو نہیں دے سکتا ہے. وہ یادداشت کیا ہے؟ آپ کے جذبات کیا ہیں؟ خوشی کس کو بولتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہوتا تو خوش ہوتا آدمی؟ اس کو کیمیکل ریئیکشن ہے, وہ کوئی کیا ہے؟ خوشی کیا ہے ڈیفائن کر سکتے کوئی بھی آدمی؟ ارے خوشی خوشی ہے. اور غصہ, بولو غصہ کیا ہے وہ آپ بتا سکتے؟ کچھ سوالات ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ محبت, علم کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ علم ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علم کس کو بولیں گے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ آپ غصہ خوشی کس کو آپ ڈیفائن کر سکتے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر پاؤ گے. تو روح کے بارے میں ہم کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ معلومات ہماری بہت زیادہ معلومات ہیں, کیونکہ ہم روح کے اسی لیے ابن قیم نے کتاب روح لکھی, اس میں بہت ساری باتیں بتائی. کہا کہ روح کو آپ سمجھ نہیں سکتے, بس اتنا سمجھو, روح کو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو مرنے والا اللہ سے کہتا ہے مجھ کو واپس لوٹا دے تاکہ میں عمل کر کے آؤں جو نہیں کرتا تھا,
اور اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، برزخ ہے قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ معلوم ہے یہ جو اللہ سے کلام ہو رہا ہے اس کا مکالمہ، یہ قیامت کے دن سے پہلے کا ہے اور مرنے کے بعد کا ہے۔ تو قرآن ہی سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے میت کا شعور باقی ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کچھ۔ اسی لیے مجاہد تابعی ہیں، کہتے ہیں، یہ سورہ المؤمنون کی آیت ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ البرزخ الحاجز ما بین الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو حاجز ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے، جو ایک یعنی بیچ میں ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ، برزخ، وہ یہاں نہیں آ سکتا ہے واپس۔ ایسا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرا ہوا آدمی دنیا میں واپس، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت دنیا میں بھی آتی ہے، مردوں کی عید مناتے ہیں، یا یہ مانتے کہ فلاں بزرگ دنیا میں آئے اور مجھ کو فلاں چیز دے کے گئے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ فلاں کے جسم میں حضرت علی کی روح آئی اور وہ بتا رہے ہیں کہ جا تو یہ کر، فلاں درگاہ پہ جا، فلاں ایسا کر، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ میت دنیا میں نہیں آتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد شعور باقی رہتا ہے، ہمارے اعتبار سے نہ صحیح، اللہ کے اعتبار سے، فرشتوں کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے باقی رہتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ لیکن اللہ نے بتایا، ہم نے مانے۔